بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سرک آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس سیشن میں ہم ونڈوز یا وائرلیس یوزرز یوزنگ دی ونڈوز ریڈیس سرور این پی ایس سرور اس کے ذریعے ہم وائرلیس یوزرز کو اوتھینٹیکیٹ کریں گے. تو ہمارے پاس جو دیکھیں ٹپالوجی ہے, سمپل ٹپالوجی ہے. ایک ہمارے پاس اے ڈی سرور ہے جہاں پر ہمارے یوزرز ڈیفائنڈ ہیں. دوسرا سرور ہمارے پاس سی اے سرور سرٹیفکیٹ سرور بھی ہے, اور ہمارے پاس یہ ریڈیس سرور ونڈوز کا این پی ایس سرور یہاں پر انسٹالڈ ہے. وائرڈ کلائنٹس پر ہم نے کنفیگریشن کی ہے. اب وائرلیس پر آتے ہیں. تو وائرلیس کلائنٹس میں ہمارے پاس لیٹ سے لیپ ٹاپس ہیں یا باقی آپ کے اینڈرائڈ فونز بھی ہو سکتے ہیں, سیل فونز بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اور ایک ایکسیس پوائنٹ ہے. اب ہم .1x اوتھینٹیکیشن فار وائرلیس یوزرز کریں گے, لیکن ہمارے پاس سینیریو میں دیکھیں جو ڈول اینٹینا کلائنٹس ہیں تو اس میں ہم ملٹیپل ایس ایس آئی ڈیز کنفیگر کر سکتے ہیں. اب ہم کنفیگریشن تو نہیں کریں گے, وہ پہلے سے ہم نے آلریڈی کی ہے, لیکن ہم ہر ایس ایس آئی ڈی کے لیے ہر ایس ایس آئی ڈی کو اسپیسیفک وی لین اسائن کر سکتے ہیں, لیئر 2 پر سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں, اور پھر ہر وی لین جو ہے وہ اسپیسیفک اس کے لیے ہم اسپیسیفک یوزرز اسائن کر سکتے ہیں, یا ہر ایس ایس آئی ڈی کے لیے پھر ہم سیپریٹ اوتھینٹیکیشن میکینزم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اس سینیریو میں ایک ایکسیس پوائنٹ ہے جس پر 2 ایس ایس آئی ڈیز کنفیگرڈ ہیں, اور ہم دونوں کے لیے .1x کنفیگر کریں گے. اور ہمارے پاس لیٹ سے جو سیٹ اپ ہے وہ کے پی سرک کا سیٹ اپ ہے اور کے پی سرک کا نیٹ ورک ہے. تو کے پی سرک میں ہمارے پاس جو یوزرز ہیں وائرڈ یوزرز, اس میں ہمارے انٹرپرائز یوزرز یا ہمارے امپلائیز بھی ہیں, اور لیٹ سے ہمارے پاس گیسٹ یوزرز بھی آتے ہیں. ہمارے پاس یہاں سیشنز ہوتے ہیں تو گیسٹ یوزرز آتے ہیں اور وہ لاگ ان ہوتے ہیں ہمارے نیٹ ورک کے ساتھ. تو امپلائیز کے لیے ہمارے پاس الگ پالیسی ہوگی جو ہم این پی ایس سرور پر ڈیفائن کریں گے, اور گیسٹ یوزرز کے لیے ہمارے پاس الگ پالیسی ہوگی جو وہ بھی ہم این پی ایس سرور پر ڈیفائن کریں گے. اب ہم نے جو سیگمنٹیشن کی ہے نیٹ ورک کی, تو ہمارے پاس وی لین 40 جو ہے وہ فور امپلائیز ہے, اور ایک دوسرے وی لین ہے اس کو ہم نے گیسٹ یوزرز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. تو ہم نے پھر لاجیکل زوننگ کی ہوئی ہے, تو گیسٹ یوزر جو ہے وہ لیسٹ سیکیورٹی زون میں ڈیفائنڈ ہے. تو ہم یہاں پر کنفیگر کریں گے کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ جب .1x اوتھینٹیکیشن کریں اور وہ سکسیسفل ہو تو وہ جو ہے ہمارے مین نیٹ ورک پر لاگ ان ہو, اور ہمارے جو گیسٹ یوزرز ہیں وہ جب اوتھینٹیکیشن کریں اور وہ سکسیسفل ہو تو ان کی لمٹس ان کے ایکسیس بہت لمیٹیڈ ہو, اور وہ جو ہے گیسٹ وی لین کو اسائن ہو. تو اگر ہم آئیں اس سینیریو میں, ہمارے پاس ایکسیس پوائنٹ جو ہے وہ سسکو کا ایکسیس پوائنٹ ہے. آپ سسکو کے ایکسیس پوائنٹ پہ آپ ملٹیپل ایس ایس آئی ڈیز بھی کنفیگر کر سکتے ہیں. تو ہم لاگ ان ہوتے ہیں ایکسیس پوائنٹ پر اور آپ کو صرف کنفیگریشن دکھاتے ہیں. جب بھی آپ کنفیگریشن کریں دیں کہ بیسٹ پریکٹس اپنے پاس سٹیپس مینٹین پہلے سے رکھ لے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ایز اے ریفرنس میں نے آپ کے سامنے یہ سٹیپس بعض لکھے ہیں کہ یہ میجر سٹیپس ہیں جو آپ نے جب وائرلیس سیٹ اپ کنفیگر کرنا ہے تو آپ پہلے سے سرور سائڈ کنفیگریشن بھی ڈیفائن کر لے, اور جو کلائنٹ سائڈ یا ریڈیس کلائنٹ سائڈ کنفیگریشن ہے وہ بھی ڈیفائن کر لے. تو ہمارے پاس اگر سرور سائڈ پر آئیں تو ہم نے ایک ہمارے پاس ونڈوز کا این پی ایس سرور ہے, اور اس سرور پر ہم نے کلائنٹس ڈیفائن کیے ہیں. اگر ہم آئیں تو دیکھیے ہمارے پاس یہ ونڈوز کا این پی ایس سرور ہے, تو ہم نے کلائنٹ ڈیفائن کیے ہیں. سسکو کا اے پی ہے وہ ہم نے کلائنٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو سٹیپ نمبر 1 میں ہم نے
سرور پر کلائنٹ ڈکلیئر کیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اے ڈی میں گروپس بنائے ہیں. اب اگر آپ اے ڈی میں ہمارے آئیں تو دیکھیں اے ڈی میں ہمارے جو 2 ٹائپس آف گروپس ہم کریٹ کریں گے. ایک جو ہے ہمارے پاس جو آفس سٹاف ہے اس کے لیے اپنے گروپ ہیں, اور آپ کا جو کور سٹاف ہوگا وہ اس کو آپ اپنے گروپ میں اسائن کریں گے. اور گیسٹ سٹاف کے لیے آپ اپنا گروپ ڈیفائن کر سکتے ہیں گیسٹ یوزرز کے نام سے, یا میننگ فل نام دے دیں, اور اس میں آپ یوزرز اس کو ممبر بنا دیں. تو ان شارٹ یہ کہ 2 گروپس بنائیں اور ہر گروپ میں آپ ریگولر یوزر اسائن کریں. پھر آپ این پی ایس سرور پر آئیں اور وہاں پر آپ نیٹ ورک پالیسیز ڈیفائن کریں. تو لیٹس سے فرسٹ ہم پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں فار اپنا جو ہمارا ریگولر سٹاف ہے, آفس سٹاف ہے, امپلائیز ہیں, ان کے لیے ہم پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں. تو این پی ایس سرور پر آئیں اور دیکھیں یہاں پر نیٹ ورک پالیسیز ٹیب ہے, اس پر کلک کریں, رائٹ کلک اور نیو پالیسی. تو دیکھیں پالیسی کو ایک نام دے, لیٹس سے اسٹاف پالیسی, دس پالیسی از مینٹ فار اسٹاف. اور یہاں پر آپ کنڈیشن ڈیفائن کریں کہ جب تک یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوگی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوگی. تو کنڈیشن میں ہم جو ہمارا اسٹاف جس گروپ کے ممبر ہے, ونڈوز کے گروپ کے ممبر ہے, وہ گروپ آپ یہاں پر ایڈ کریں. لیٹ سے ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ کے پی سرک اسٹاف ہے, اس کے نام سے وہ یہاں پر ایڈ کرے. پھر آپ ساتھ ساتھ ٹائپ آف نیس پورٹ بھی ڈیفائن کریں کہ ہمارے پاس جو کنیکشن آئے گا, اوتھینٹیکیشن جب یوزر کی مشین سے ریکویسٹ آئے گی فار اوتھینٹیکیشن, وہ کون سا ٹائپ آف پورٹ ہوگا. تو نیس پورٹ میں آپ چونکہ ہم وائرلیس سیٹ اپ پر کام کر رہے ہیں تو wireless.11 ٹیکنالوجی آپ ڈیفائن کریں. وائرڈ سیٹ اپ کے لیے اوتھینٹیکیشن جو ہے آپ کو پھر ایتھرنیٹ سلیکٹ کرنا ہوگا. اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ڈیفائن کریں کہ آپ کی جو اوتھینٹیکیشن ٹائپ ہے وہ کیا ہوگی. اس کے بغیر بھی آپ کی اوتھینٹیکیشن لیکن بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ خود مینولی ڈیفائن کریں. تو ہمارے پاس جو کلائنٹ مشین کی اور ریڈیس سرور کی کمیونیکیشن ہوگی وہ ای پی پروٹوکول کے ذریعے ہوگی, اور سرور سائٹ پر اوتھینٹیکیشن تھرو سرٹیفکیٹ ہوگی, اور کلائنٹ سائٹ جو ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ پرووائڈ کرے گا فار اوتھینٹیکیشن. تو ہم اوتھینٹیکیشن میتھڈ آپ ڈیفائن کریں. دیز آر دا کنڈیشنز. جب تک یہ تینوں کنڈیشنز پوری نہ ہوں یا فلفل نہ ہوں تب تک ایکشن اپلائی نہیں ہوگا. ایکشن کیا ہے, یہاں پر آپ ایکشن ڈیفائن کریں کہ ایکسیس گرانٹ ہوگا, ایکسیس ڈینائڈ ہوگا. جب یہ تینوں کنڈیشنز فلفل ہوں گی تب ہم ایکسیس گرانٹ کریں گے. اور یہاں پر آپ ای پی ٹائپ چیک کریں تو ہم جو ہے ہمارے پاس جو ای پی ٹائپ ہے ہم پروٹیکٹڈ ای استعمال کرتے ہیں فار سیکیور کمیونیکیشن. تو کلائنٹ اور سرور کی کمیونیکیشن ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے ذریعے انکرپٹڈ ہوگی. سو ای پی ٹائپ مسٹ بی پروٹیکٹڈ ای. آپ کنسٹرینٹس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس پر ہم نیکسٹ بات کریں گے آگے. تو یہ آپ نیکسٹ کرو فنش کرے. تو دیکھیں آلریڈی ایک پالیسی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے کہ پی سرک اسٹاف کے نام سے. تو اس میں یہی سیٹنگ ہم نے اپلائی کی, کنڈیشنز ڈیفائن کیے ہیں. کنسٹرینٹس فی الحال ہم نے صرف مائکروسافٹ پروٹیکٹڈ ای جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور سیٹنگز میں ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں. تو اب یہ تو سرور سائٹ جو ہے وہ سیٹنگ ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ ریڈیس کلائنٹ پر آئیں, ایکسیس پوائنٹس پر آئیں, تو وہاں پر آپ کلائنٹ کو ریڈیس گروپ کا ممبر بنائیں. پہلے ایک ریڈیس گروپ کریٹ کریں, پھر ریڈیس اے پی کو ریڈیس گروپ کا ممبر بنائیں, اور ریڈیس سرور جو ہے وہ پوائنٹ کریں ٹو دا این پی ایس سرور. تو اگر ہم آئیں یہاں پر ایکسیس پوائنٹ پر تو دیکھیں شو رن, تو ہم نے دیکھیں ملٹیپل ریڈیس سرور ڈیفائن کیا. ہمارے کام اس وقت جو کام ہے وہ ہم آپ کو دیکھیں ریڈیس سرور ہے ایک این پی ایس,
اور اس کی آئی پی جو ہے 10.0.20.102 ٹپالوجی میں جو ہماری ریڈیس سرور کی آئی پی ہے 10.0.20.102. تو ریڈیس سرور ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اور کی ڈیفائن کی ہوئی ہے. ریڈیس کلائنٹ اور ریڈیس سرور کی کمیونیکیشن جو ہے وہ پہلے وہ ایک دوسرے کو آتھینٹیکیٹ کریں گے تھرو دی ہیلپ آف دس کی. تو یہ ایک ہم نے جو ہے ریموٹ ریڈیس سرور ہے. پھر ایک ایکسس پوائنٹ پر ہم نے کنفیگریشن کی ہے کہ ہم ایز اے بیک اپ سرور ہم ڈپلوائے کرتے ہیں ریڈیس سرور. وہ بھی ہم کنفیگر کیا ہوا ہے کہ اگر لیٹ سے پرائمری ریڈیس سرور وہ کسی بھی وجہ سے ایکسیس نہ ہو رہا ہو یا اوتھینٹیکیشن وہ نہ کر رہا ہو تو آپ کے پاس بیک اپ ریڈیس سرور موجود ہو. تو بیک اپ ریڈیس سرور ہم نے ایکسس پوائنٹ کو ہی بیک اپ ریڈیس سرور بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کنفیگریشن کی ہے کہ ریڈیس سرور سسکو اے پی. سب سے پہلے ہم نے یہاں ڈیفائن کیے ہوئے ہے کہ لوکل جو ہے ریڈیس سرور لوکل جو لوکل ڈیوائس ہے وہ بذات خود ریڈیس سرور کا بھی کام کرے گی اور ساتھ ساتھ پھر یہ ایز اے بیک اپ ریڈیس سرور بھی کام کر رہا ہے. تو پرائمری ریڈیس سرور جو آپ کا این پی ایس سرور ہے اور اگر وہ کمیونیکیشن نہیں کر رہا وہ نیٹ ورک پر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کا بیک اپ سرور جو ہے وہ آپ کا لوکل جو ایکسیس پوائنٹ سرور ہے وہ لوکل ایکسیس پوائنٹ ڈیوائس ہے اس کو ہم نے ایز اے ریڈیس سرور بیک اپ سرور ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ ایڈوانس کنفیگریشن ہے. فی الحال ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم این پی ایس سرور کو ہم نے ایز اے ریڈیس سرور ڈکلیئر کیا ہوا ہے ریڈیس کلائنٹس پر. تو پھر آپ آئیں لاگ ان میتھڈز ڈیفائن کریں. تو اگر ہم یہاں پر آئیں تو دیکھیں لاگ ان میتھڈز یہ دو میتھڈز جو ہیں آتھینٹیکیشن فار این پی ایس اور اکاؤنٹنگ میتھڈز این پی ایس لاگ ان یہ تو ہم نے انیبل کیے ہوئے یا اپلائی کیے ہوئے ہیں وی ٹی وائی لائنس پر فار ایس ایس ایچ یا ٹیل نیٹ کنیکشنز. تو یہ تو فار ڈیوائس آتھینٹیکیشن کے لیے ہے. جو آپ کا لاگ ان این پی ایس ڈیش لاگ ان میتھڈ ہے دیٹس مینٹ فار ڈیوائس آتھینٹیکیشن. تو وہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز میں اس پر کافی بات کی ہے. جو ہمارا ایک دوسرا میتھڈ ہے ٹرپل اے آتھینٹیکیشن لاگ ان اور یہ میتھڈ کا نام جو ہے ای اے پی میتھڈ اور یہ بھی ایک گروپ یوز کر رہا ہے ریڈیس ای اے پی کے نام سے. تو اگر آپ دیکھیں ریڈیس ای اے پی ہم نے ایک دوسرا گروپ کریٹ کیا ہوا ہے اور جو دونوں ہمارے پاس ریڈیس سرورز ہیں اس کو اس گروپ کے ممبر بنائے ہیں. تو ایک لاگ ان میتھڈ ہے ای اے پی میتھڈز اور وہ میتھڈ ایک ریڈیس گروپ یوز کر رہا ہے بائی دا نیم آف ریڈ انڈرسکور ای اے پی اور اس گروپ کے اندر ہم نے دو ریڈیس سرورز نیچے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. ایک ہمارا این پی ایس سرور ہے اور دوسرا جو ہے لوکل ڈیوائس ایز اے بیک اپ سرور کا کام کر رہا ہے. تو اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ میتھڈ ڈیفائن کریں میتھڈ کو ایک نام دیں اور ڈکلیئر کریں کہ یہ میتھڈ کون سا گروپ آف ریڈیس سرورز وہ یوز کرے گا. پھر اگر آپ اکاؤنٹنگ آپ نے کرنی ہے تو اکاؤنٹنگ کے میتھڈز بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. میجر جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ ریڈیس کلائنٹ پر آئیں اور ایک ہمارے پاس میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک ہمارے پاس ڈیوائس آتھینٹیکیشن کے لیے ہم نے میتھڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ .1x آتھینٹیکیشن کے لیے ہم نے میتھڈ ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے وہ یہ میتھڈ ہے ای اے پی انڈرسکور میتھڈ کا نام ہے. آپ اس میتھڈ ڈیوائس آتھینٹیکیشن کا جو میتھڈ ہے وہ تو ہم اپلائی کرتے ہیں وی ٹی وائی لائنس پر یا کنسول لائنس پر. ہمارے پاس جو ڈیوائسز میں وی ٹی وائی یا کنسول لائنس ہوتی ہیں وہاں پر ہی اپلائی کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس .1x میتھڈ ہے ای اے پی انڈرسکور میتھڈز اس کو ہم اپلائی کریں گے ایس ایس آئی ڈیز پر کہ جو بھی ان ایس ایس آئی ڈیز پر کنفیگر ہو تو وہ آتھینٹیکیشن کے لیے اب ریڈیس سرور کو ریکویسٹ جائے گی اور ریڈیس سرور کو ہم نے انٹیگریٹ کیے ہوئے ونڈوز کے اے ڈی کے ساتھ ایکٹیو ڈائریکٹری کے ساتھ. تو ریڈیس سرور کے پاس جب ریکویسٹ جائے گی ریڈیس سرور اے ڈی کو کیوری کرے گا کہ آپ پرووائڈ یہ یوزر نیم پاسورڈ کے لیے ریکویسٹ آئی ہے آپ ویریفائی کریں کہ یہ ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے. اے ڈی سرور ریڈیس سرور کو رپلائی کرے گا یا ایک پازیٹیو رپلائی ہوگا کہ بھئی یہ ویلڈ کریڈینشلز ہے یا نیگیٹیو رپلائی ہوگا مینز دا کریڈینشلز آر انویلڈ. اور اسی کرائٹیریا کی بنیاد پر پھر این پی ایس سرور جو ہے وہ ڈیسیجن لے گا
to access the request या to reject the request. तो अगर हम यहाँ पर नीचे आएँ तो हम इस सेटअप में हमने पहले से दो SSIDs कन्फिगर की हैं. ये डुअल एंटीना एक्सेस पॉइंट है, डुअल बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर भी काम कर रहा है और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर भी काम कर रहा है. तो ये कन्फिगरेशन हमने की है. हमारा फोकस ये है, देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है वो ओपन होता है और आम सिनेरियोज़ में हम WPA2 ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं. जब भी यूज़र SSID के साथ कनेक्ट होता है तो फ़ौरन पासवर्ड मांगता है. इफ़ यू नो द प्रीशेड की, आप प्रीशेड की प्रोवाइड करें तो आप AP के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे एंड देन यू बिकम पार्ट ऑफ द नेटवर्क. तो ऑथेंटिकेशन जो है वो ओपन होती है और हमारे पास जो प्रीशेड की हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं. लेकिन इस सिनेरियो में हम चूँकि अब प्रीशेड की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे, अब हम एक रिमोट सर्वर है उसको रिक्वेरी जाएगी विच इज़ द रेडियस सर्वर और वो अपने डेटाबेस की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन करेगा. तो देखें यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन ओपन जो है वो भी कम्युनिकेशन होगी ओपन मेथड और साथ साथ हमने EP प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर .1x ऑथेंटिकेशन. तो ऑथेंटिकेशन में हम ओपन ऑथेंटिकेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और EAP ऑथेंटिकेशन मेथड भी, EAP ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर रहे हैं. और EAP जो प्रोटोकॉल है वो बेसिकली एक मेथड यूज़ कर रहे हैं जो मेथड हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है और ये मेथड रेडियस क्वेरी सर्वर को क्यूरी करेगा. तो यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन मेथड डिफ़ाइन करें EAP और देखें प्रीशेड की जब आप ये मेथड डिफ़ाइन करेंगे तो प्रीशेड की हटा दे पहले से, क्योंकि अब जो है शेड की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन नहीं होगी बल्कि आप इंडिविजुअल ऑथेंटिकेशन होगी यूज़र नेम पासवर्ड की बुनियाद पर और वो रिमोट सर्वर करेगा. तो मेक श्योर करें कि आप हमारे सिनेरियो में मैं दोनों SSIDs के लिए EAP ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. वो आपके नेटवर्क टोपोलॉजी पर अब डिपेंड करता है कि आप एक SSID के लिए EAP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और दूसरी SSID के लिए आप MAC ऑथेंटिकेशन वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ MAC एड्रेस की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन हो. तो हमारे सिनेरियो में ये दो SSIDs हैं और दिस SSID जो KPSRC SSID है दैट्स मेंट फॉर एंटरप्राइज एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के लिए है और ये दूसरी SSID है वो गेस्ट यूज़र्स के लिए है. तो हम कॉन्फ़िगर करेंगे SSIDs को इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के लिए भी और फिर गेस्ट के लिए भी. तो क्लाइंट साइड पर रेडियस क्लाइंट पर आप ये कॉन्फ़िगरेशन करें, लॉगिन मेथड डिफ़ाइन करें, फिर SSIDs डिफ़ाइन करें और फिर ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर इंडिविजुअल SSID करें. तो ये हमने इंडिविजुअल SSID के लिए देखिए इंडिविजुअल ऑथेंटिकेशन मेथड डिफ़ाइन किए हैं. KPSRC जो SSID है वो भी EAP मेथड यूज़ करेगा, EAP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा और KPSRC लैब जो SSID है वो भी EAP प्रोटोकॉल यूज़ करेगा फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन. तो मेजर स्टेप्स इसमें यही हैं. अब हम सिस्को के AP पर काम कर रहे हैं विच इज़ अ एंटरप्राइज एक्सेस पॉइंट. अगर आपके पास TP-Link या बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसमें तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत सेम है और बहुत बेसिक है. बल्कि अगर हमारे पास आई थिंक हम यहाँ पर आएँ तो हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट है TP-Link का, तो उसमें सेटिंग्स बहुत बेसिक हैं. वहाँ पर आप आएँ और WPA2 ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करें एंटरप्राइज और वो आपसे रेडियस सर्वर की इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. योर AP विल बिकम क्लाइंट ऑफ द NPS सर्वर और यही प्रोसेस आप सर्वर पर भी करेंगे. तो हमारे पास आप एक्सेस पॉइंट्स पर आप ये कॉन्फ़िगरेशन करें. अब आते हैं हम इंडिविजुअल क्लाइंट्स या डिवाइसेस पर आते हैं. जब यूज़र के क्लाइंट्स हैं वो किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. सबसे पहले आप SSID डिफ़ाइन करें. तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखें ये मेरे पास लेट से मैं इसको फॉरगेट करता हूँ
اب کلائنٹ ڈیوائسز پر، یوزر کے ڈیوائسز پر ہمارے پاس ایک ایس ایس آئی ڈی ہے KP سرک، جس کو میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے انٹرپرائز امپلائیز جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں کنیکٹ ہوتا ہوں، مجھ سے یوزر نیم پاسورڈ مانگ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے میں پیچھے AD میں نے گروپ کریٹ کیا ہوا ہے اور گروپ کے اندر میں نے ریلیونٹ یوزرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ تو یوزرز اپنی یوزر نیم پاسورڈ پرووائڈ کریں۔ میں یوزر نیم پاسورڈ پرووائڈ کروں، اوکے کر رہا ہوں۔ یا آپ یہ جیسے ہی آپ SSID کنفیگر کرتے ہیں AP پر، تو آپ کا جو کلائنٹ ہے، کلائنٹ ڈیوائس ہے، وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے، ایسوسیشن کرتا ہے AP کے ساتھ۔ تو AP اور کلائنٹ ڈیوائسز کی نیگوشیشن ہوتی ہے اور اوتھینٹیکیشن میتھڈ ڈیفائن، وہ آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ تو ونس نیگوشیٹڈ، تو آپ کو دیکھیں جیسے ہی نیگوشیٹ ہو مجھے پرامپٹ ملے کہ آپ یوزر نیم پاسورڈ پرووائڈ کریں، مینز دس از اے WPA2 پرسنل یا انٹرپرائز اوتھینٹیکیشن۔ اگر میں یہاں پر نیٹ ورک اینڈ سیٹنگ میں آؤں اور مینولی میں ایک وائرلیس، لیٹ سے اس کو میں فارگیٹ کرتا ہوں، اور میں یہاں پر ایک وائرلیس نیٹ ورک کریٹ کرتا ہوں، تو SSID کا جو نام ہے KP سرک ہے، اینڈ دا سیکیورٹی ٹائپ از WPA2 انٹرپرائز AES۔ AES فار انکرپشن ہوگی، WPA2 جو انٹرپرائز ہے وہ اوتھینٹیکیشن کے کلائنٹ سائڈ اوتھینٹیکیشن جو ہوگی وہ اس پروٹوکول کے ذریعے ہوگی، اور the traffic between the client and the AP will be encrypted through AES protocol۔ تو سیکیورٹی ٹائپ آپ WPA2 انٹرپرائز ڈیفائن کریں، اور the method will be protected EAP۔ اب آپ سرور سائڈ سرٹیفکیٹ بھی اوتھینٹیکیشن میتھڈ جو ہے وہ EAP MS چیپ ڈپلائی کریں۔ تو سرور کی اوتھینٹیکیشن تھرو ہیلپ آف ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہوگی، اور کلائنٹ کا اوتھینٹیکیشن انر اوتھینٹیکیشن میتھڈ میں MS چیپ پروٹوکول کے ذریعے ہوگی۔ تو آپ بیسکلی یہ نیٹ ورک، وائرلیس نیٹ ورک یہاں پر ڈیفائن کریں، اور یہاں پر آپ سے دیکھیں پاسورڈ پوچھ رہے، ایکشن نیڈڈ، آپ اس کو کنیکٹ کریں۔ تو میں نے جو وائرلیس AD میں ایک گروپ کریٹ کیا ہوا ہے امپلائیز کے لیے، میں اس کے کریڈینشلز یہاں پر پرووائڈ کرتا ہوں۔ کریڈینشلز ویریفائی ہوں گے، دیکھیں سرور سائڈ نے اپنے سرٹیفکیٹ پریزنٹ کیا ہے، شو سرٹیفکیٹ ڈیٹیلز، تو سرٹیفکیٹ کا تم پرنٹ ہے، وہ پھر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ کس نے سرور کو، کس CA سرور نے پرووائڈ کیا ہے۔ تو پوری ہائرارکی آپ ڈیفائن کر لیں۔ اب دیکھیں سرور جو جو وائرلیس کلائنٹ ہے وہ اوتھینٹیکیٹ ہو گیا ہے، اور اب اگر میں NPS سرور پر جاؤں تو NPS سرور پر دیکھیں وہ وہاں پر لاگز میں دیکھتا ہوں، اور یہ جو سٹاف کے لیے پالیسی ہے وہ یہ ہے انیبلڈ آن نمبر 1۔ تو اگر میں اس کے لاگز میں دیکھوں، ایونٹ ویو میں چلتا ہوں اور یہاں پر میں لاگز دیکھتا ہوں، NPS نیٹورک پالیسی ایکسیس سرور، دیکھیں مجھے میسج ملے کہ the network policy server granted full access to the user۔ یوزر کون ہے؟ کامران خان، اور جو ہے وہ کالنگ اسٹیشن ID جو ہے وہ بیسیکلی جو میری مشین ہے، ہوسٹ کلائنٹ مشین ہے، اس کا میک ایڈریس ہے۔ اور دیکھیں نیس ڈیوائس جو ہے وہ AP ہے، 40.1 اس کی IP ہے، اور نیس پورٹ ٹائپ جو ہے .11 ٹیکنالوجی، 802.11 وائرلیس ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک کنیکشن ریکویسٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ جو ہمارے پاس کنیکشن پالیسی ہے وہ یوز کر رہا ہے، اور نیٹ ورک پالیسی جو ہے وہ KP سرک اسٹاف پالیسی وہ یوز کر رہا ہے۔ چونکہ کامران جو ہے ایک گروپ کا ممبر ہے، اور وہ KP سرک اسٹاف ایک گروپ ہم نے کریٹ کیا، وہ کامران اس گروپ کا ممبر ہے،
تو پالیسی کون سی اپلائی ہو رہی ہے؟ کہ پی سرک سٹاف کے لیے جو پالیسی ہم نے ڈیفائن کی ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے پاس یہ 3 کنڈیشن ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. تو ان شارٹ یہ کہ آتھینٹیکیشن ٹائپ از پیپ، اور دا ای پی پروٹوکول جو ہے وہ ایم ایس چیپ سیکیور ایم ایس چیپ یوز کر رہا ہے، اور رزلٹ جو ہے اس کو فل ایکسیس مل رہا ہے. اب جو اس گروپ کے ممبر ہوں گے، جو سے سٹاف اس گروپ کے ممبر ہوں گے، وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، یا وہ WPA2 انٹرپرائز سیکیورٹی ٹائپ کے ذریعے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اینڈ دین ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ وائرلیس کمیونیکیشن وہ سیکیور بھی ہوگی یہ AES پروٹوکول کے ذریعے. تو اگر ہمارے پاس یہ دوسرا جو ہم نے ایک پالیسی ڈیفائن کی ہے، نیٹ ورک پالیسی فار وائرلیس یوزرز. اگر ہم یہاں پر آئیں وائرلیس یوزرز کے لیے گیسٹ یوزرز پالیسی، تو دیکھیں یہ بھی نارمل پالیسی ہے. اس پہ بھی ہم نے 2 کنڈیشنز ڈیفائن کیے ہیں کہ جب ریکویسٹ آئے گی گیسٹ یوزرز، ایک گروپ ہم نے کریٹ کیے ہوئے، اس گروپ کے اندر ہم نے یوزرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. آپ کے جو بھی گیسٹ یوزر ہوں گے وہ اس گروپ کو ممبر بنائیں. اینڈ دا ٹائپ آف سیٹ اپ دا پورٹ ٹائپ ول بی .1x. لیکن یہاں پر ایک ایڈیشنل ہم نے چیک لگایا ہوا ہے. اب بائی ڈیفالٹ دیکھیں، بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس ہم نے کنفیگر کیے ہوئے اے پی پر 2 SSIDs. تو کے پی سرک سٹاف جو ہے وہ دونوں SSIDs کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اگر چاہیں تو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری گیسٹ یوزرز ہیں وہ صرف اور صرف جو ہماری گیسٹ کے لیے ہم نے SSID کی کنفیگر کی ہوئی ہے کے پی سرک لیب کے نام سے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں. جو مین ہمارا کور وائرلیس نیٹ ورک ہے کے پی سرک، اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہوں. اب اگر ہم NPS سرور پر کنفیگریشن نہ کریں تو آپ کے گیسٹ یوزر نہ صرف اس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں یوزنگ دیئر یوزر نیم اینڈ پاسورڈ، بلکہ آپ کے جو کور نیٹ ورک ہے انفراسٹرکچر ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو گیسٹ یوزر جو ہیں وہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ آپ کے کور نیٹ ورک کے ساتھ تھرو وائرلیس سیٹ اپ کنیکٹ ہوں اور وہ آپ کی ریسورسز پر ایکسیس کریں. تو ہم کنسٹرینٹ لگائیں گے کہ جب گیسٹ یوزرز جو ہم نے گروپ کریٹ کیے ہوئے ہے اس میں سے کوئی لاگ ان کرے ٹو دا نیٹ ورک، تو وہ کے پی سرک جو SSID ہے اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو بلکہ لیب کے ساتھ کنیکٹ ہو. جو گیسٹ SSID ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو. تو دیکھیں NPS سرور پر ہم نے ایک کنسٹرینٹ لگایا ہے گیسٹ یوزر جو پالیسی ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، بلکہ چلیں دوبارہ کریٹ کرتے ہیں گیسٹ یوزرز کے لیے پالیسی کہ آپ کو کلیئر ہو. دیکھیں سب سے پہلے گیسٹ یوزرز کے لیے آپ AD پر آئیں اور AD پر آپ ایک میں آپ کو AD پر آئیں اور AD پر ایک گروپ کریٹ کریں گیسٹ یوزرز. اب اس گروپ ایک یوزر کریٹ کرے، ہم نے پہلے سے کریٹ کی ایک یوزر ہے بائی دا نیم آف محمد رضا. اب محمد رضا جو ہے وہ اس گروپ کا ممبر ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ محمد رضا جب بھی میرے انفراسٹرکچر کے ساتھ کنیکٹ ہو تو وہ صرف جو لیب SSID ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو، میری جو مین کے پی سرک SSID ہے اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو. تو آپ جتنے بھی گیسٹ یوزرز ہیں آپ اس گروپ کو اس کو ممبر بنائیں. اب آپ آئیں NPS سرور پر. اب آپ نے نیٹ ورک پالیسی ڈیفائن کرنی ہے فار گیسٹ. تو ایک نیو پالیسی ہم کریٹ کرتے ہیں اور پالیسی کو نام دیتے ہیں گیسٹ یوزرز پالیسی، میننگ فل نام دیں. اب یہاں پر ہم کنڈیشن ڈیفائن کرتے ہیں. کنڈیشن میں وہی کنڈیشن ہے if the traffic is coming from users which are part of the guest group
وہ جو ہم نے AD پر ڈیفائن کیا گیسٹ یوزرز گروپ. ایک کنڈیشن آپ یہ ڈیفائن کریں. پھر دوسری کنڈیشن آپ نیکسٹ پورٹ ٹائپ ڈیفائن کریں. اف دا ٹائپ آف کنیکشن از وائرلیس کنیکشن .11 میڈیا یوز کر رہا ہے. ٹھیک. ایکشن کیا ہوگا, ہم اس کو گرانٹ کریں گے, لیکن جب گرانٹ ہوگا تو باقی سیٹ اپ وہی ہے جو ہم نے پچھلے SSID کے لیے کنفیگر کی. EAP ٹائپ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ EAP آپ یوز کریں. کنسٹرینٹس آپ جائیں نیکسٹ کریں اور یہ پالیسی فنش کریں. یہ پالیسی جو ہے جو آپ کی ڈسیبلڈ پالیسی ہے اس سے ذرا اوپر اس کو لائیں, موو اپ کریں, 3rd نمبر پر اس کو لائیں. تو میں اب آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایونٹ لاگز ہیں. اب میں نے کنسٹرینٹس نہیں لگائے, تو دیکھیں جب کنسٹرینٹ یہاں پر میں لاگ ان ہوتا ہوں KP Circ لیب جو SSID ہے اس کے ساتھ لاگ ان ہوتا ہوں, اور یوزر جو ہمارے گیسٹ یوزرز کا گیسٹ گروپ کا ممبر ہے وہ ہے محمد .رضا. اس کا پاسورڈ پرووائڈ کریں. تو ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو. محمد رضا دیکھیں کنیکٹ ہو گیا. اب محمد رضا اگر KP Circ انفراسٹرکچر کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے یا KP Circ SSID کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا پروسیجر ہے, وہ کنیکٹ ہو پا گیا کہ نہیں. تو واپس میں KP Circ یوزر نیم پاسورڈ سیو ہوتے ہیں, اس وجہ سے میں نے فارگیٹ کیا. یہ ہے KP Circ. اب رضا کو میں یہاں سے لاگ ان کرتا ہوں, تو محمد -رضا اور اس کا پاسورڈ پرووائڈ کرتا ہوں. تو دیکھیں چونکہ لمٹ نہیں لگائی میں نے, تو محمد رضا حالانکہ گیسٹ یوزر ہے لیکن وہ میرے کور انفراسٹرکچر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے. اب اگر کور انفراسٹرکچر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو وہ میرے ڈومین کنٹرولر کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کر سکتا ہے, اس کو IP مل چکی ہے, اور وہ تمام میرے انفراسٹرکچر کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے, NPS سرور کے ساتھ بھی کمیونیکیشن وہ کر سکتا ہے. تو دس از ناٹ اے گڈ ڈیزائن. تو میں پھر NPS سرور پر کنسٹرینٹس لگاؤں گا. اب اس کی طریقہ کیا ہے یہ آپ پہلے چیک کر لیں کہ میں چلتا ہوں NPS سرور پر, اور یہاں پر اگر آپ لاگز دیکھیں, ٹھیک ہے, لاگز میں تمام انفارمیشن آپ کو نظر آئے گی. ایونٹ ویور میں جائیں تو دیکھیں ٹاپ لیول پر 7 اس وقت 7 PM ہے, 7:1 ہے. تو اس وقت جو لاگز آئے ہیں اس میں انفارمیشن کیا ہے کہ ایک یوزر کو فل ایکسیس اسائن ہوا ہے, اور یوزر کون ہے, محمد .رضا, جو اس OU کا ممبر ہے, اور اس کو اس کا کالنگ اسٹیشن ID میک ایڈریس یہ ہے بیسیکلی, اور باقی پیرامیٹرز اوتھینٹیکیشن ٹائپ کیا ہے, اوتھینٹیکیشن پروٹوکول کیا ہے, باقی انفارمیشن ہے. لیکن ریزلٹ کیا ہے, اس کو فل ایکسیس ملا ہے. کون سے SSID پر, KP Circ پر. تو دیکھیں اب یہاں پر میں لمٹ لگاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ رضا جو ہے یا جتنے بھی گیسٹ یوزرز ہیں وہ ایک اسپیسیفک SSID کے ساتھ کنیکٹ ہوں. تو جس SSID کے ساتھ کنیکٹ آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں اس کی انفارمیشن آپ یا اس کا جو کال اسٹیشن ID ہے وہ آپ معلوم کر لیں. تو معلوم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو لاگز میں دیکھ لیں. تو دیکھیں رضا جو ہے اس وقت KP Circ SSID کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوا ہے اور KP Circ لیب کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوا ہے. اب یہ انفارمیشن جو ہے بیسیکلی یہ فرسٹ جو 1 2 3 ڈاٹس ہیں یہ میک ایڈریس ہے جس انٹرفیس پر رضا ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ
ایسوسیٹ ہوا ہے. تو ان شارٹ یہ کہ یہ وہ میک ایڈریس ہے، یا 2.4 گیگا ہرٹز جو انٹرفیس ہوگا اس کا میک ایڈریس ہوگا، یا جو 5 گیگا ہرٹز کا انٹرفیس ہے وائرلیس اس کا میک ایڈریس ہوگا. اور یہ ایس ایس آئی ڈی کا نام ہے. تو میں یہ انفارمیشن میں کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی، اور یہاں پر گیسٹ یوزرز میں آپ آئیں، اس پر ڈبل کلک کریں. دیکھیے اوور ویو میں آپ ایکشن کیا ہے، گرانٹ ایکسیس، کنڈیشنز وہ پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. کنسٹرینٹس میں آئیں تو دیکھیں پروٹیکٹڈ ایپ ہے، اور اگر کال اسٹیشن میں آؤں تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر میں وہ کال اسٹیشن کی آئی ڈی وہ پیسٹ کروں. مطلب اب جو بھی گیسٹ یوزر گروپ کے ممبر ہوں گے، جو ان سے یوزر بھی اس گروپ کے ممبر ہوں گے، تو ان کو .1.11 یا وائرلیس ٹیکنالوجی یا وائرلیس سیٹ اپ کے ذریعے آنا چاہیے، تب یہ پالیسی ان پر اپلائی ہوگی. 2 کنڈیشنز ہیں، وہ اس گروپ کے ممبر ہوں وہ یوزرز، اور وہ وائرلیس کے ساتھ یا .11 ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کنیکٹ ہونا چاہیں نیٹ ورک کے ساتھ، تو وہ ان کو ایکسیس گرانٹ ہوگا. ہم نے ایکشن کیا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم ایکسیس گرانٹ کر، لیکن کنسٹرینٹ ایک لگایا ہوا ہے. کنسٹرینٹ کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسپیسیفک ایس ایس آئی ڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اور اس کی بیسیکلی کالڈ اسٹیشن آئی ڈی ہے. تو یہ اس انٹرفیس کا وائرلیس انٹرفیس کا میک ایڈریس ہے، اور کالن ایس ایس آئی ڈی کا نام ہے وچ از کالڈ دا کالڈ اسٹیشن آئی ڈی. تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. اب اگر میں آؤں واپس اور میں دوبارہ ڈسکنیکٹ ہوں اور اس کو میں فارگیٹ کروں، چونکہ میں آلریڈی رضا کے ساتھ لاگ ان ہو چکا ہوں، تو یہ انفارمیشن یہاں پر سٹور ہے، تو اس کو میں فارگیٹ کروں، اور دونوں کی انفارمیشن کو میں فارگیٹ. اب رضا کو میں کے پی سرک لیب کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. تھوڑا سا پیشنس رکھیں گے، کیونکہ یہ کیشے میں انفارمیشن پڑی ہوتی ہے، تو بعض اوقات اگر آپ ٹربل شوٹ نہ کر سکے تو الٹا آپ کہیں گے کہ بھئی کنفیگریشن میں کوئی ہماری گڑبڑ ہے. حالانکہ کوئی ایشو نہیں، کنفیگریشن بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن چونکہ کیشے میں انفارمیشن ہے اس وجہ سے آپ کنیکٹ نہیں ہوں گے. تو میک شور کریں کہ آپ وہ نیٹ ورکس کو ریموو کریں. لیٹ سے میں یہاں پر آؤں اور وائی فائی میں آؤں اور مینیج نون نیٹ ورکس، یہ نیٹ ورکس فارگیٹ کروں یہاں سے. تو لیٹ سے میں آتا ہوں کے پی سرک لیب. اب میں یہاں سے پر لاگ ان ہوتا ہوں رضا جو گیسٹ یوزر ہے، اس کا پاسورڈ پرووائڈ کرتا ہوں. تو رضا اس ایس ایس آئی ڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اینڈ دس ایس ایس آئی ڈی پوائنٹس ٹو اے وی لین. بیسیکلی بیک اینڈ پر میں نے لاجیکل سیگمنٹیشن کی ہے. تو دیکھیں رضا جو ہے وہ ایس ایس آئی ڈی کے پی سرک لیب کے ساتھ کنیکٹ ہے وچ از اے گیسٹ ایس ایس آئی ڈی. اب اگر رضا جو انفراسٹرکچر نیٹ ایس ایس آئی ڈی ہے مین کے پی سرک، اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہے یہ والی، اور اس کے کریڈینشیلز میں یہاں پر پرووائڈ کروں محمد، اس کا پاسورڈ پرووائڈ کروں. تو دیکھیں بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پاسورڈ پرووائڈ کریں. چلے میں دوبارہ دیکھیں، تو یہ بیسیکلی میں پاسورڈ غلط نہیں دے رہا، پاسورڈ اور یوزر نیم کریڈینشیل میں صحیح پرووائڈ کر رہا ہوں. چونکہ ہم نے وہاں پر کنسٹرینٹ لگایا ہے کہ رضا صرف اور صرف اس اسپیسیفک کالڈ آئی ڈی کے ساتھ، کالڈ اسٹیشن آئی ڈی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، یا ایس ایس آئی ڈی کے پی سرک لیب کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو وہ انفورس ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے رضا صرف اور صرف لیب کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے، کے پی سرک کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر میں جو آپ کے انٹرپرائز امپلائیز ہیں اس کے ذریعے میں کنیکٹ ہوں، لیٹ سے کامران ڈاٹ خان، اور میں ان کی کریڈینشیلز پرووائڈ کروں. تو دیکھیں کامران جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا. اب اگر میں واپس ریڈیس سرور پر جاؤں
اور وہاں پر NPS سرور ایونٹ ویور میں جو لاگز دیکھوں تو دیکھیں ٹائم نوٹ کر لیں 7:08 ہے. اب سب سے پہلے جو لیٹسٹ لاگ ہے اس میں کامران.خان جو ہے وہ ایکسیس اس کو ملا ہے, گرانٹیڈ فل ایکسیس ٹو دا یوزر, اور اس کے جو کال اسٹیشن ID ہے وہ آئیڈینٹیفائر آپ چیک کر لیں, اور باقی انفارمیشن وہی پرانی انفارمیشن ہے کہ واٹ از دا ٹائپ آف اتھینٹیکیشن میتھڈ اور EP ٹائپ کیا ہے, لیکن ریزلٹ ایکچوئل ریزلٹ یہ ہے کہ فل ایکسیس اس کو ملا ہے. اب لیکن ایک دوسرا یوزر ہے, یہ نیٹ ورک ایکسیس پالیسی سرور ڈینائڈ ایکسیس ٹو اے یوزر. یوزر کون ہے؟ محمد رضا. اچھا, اس کو حالانکہ یہ جو ہے ایک گروپ کا ممبر ہے, لیکن اس کو ڈینائی یہ کیوں ہوا ہے؟ تو ہم یہاں پر نیچے آئیں, یہ KP سرک SSID کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہا اس نے, تو کنیکٹ نہیں ہوا, ڈینائی ہوا. وہ وجہ کیا ہے؟ تو دیکھ EP ٹائپ جو ہے وہ چیک اس نے پاس نہیں کیا, لیکن وجہ نیچے ہے کہ the telephone number of the network access server does not match the value of the call station ID. جب ہم نے constraint ڈکلیئر کیا تو بیسکلی وہ ٹیلی فون نمبر مانگ رہا ہے, لیکن ٹیلی فون نمبر وہ نہیں ہے, وہ ایکچولی جو کال اسٹیشن ID ہے, MAC ایڈریس آف دا انٹرفیس کالن دا SSID, تو وہ کال اسٹیشن ID ہے, تو وہ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے فار دس گروپ, گیسٹ یوزرز گروپ, کہ گیسٹ یوزر کے جو بھی ممبر ہوں گے وہ صرف اور صرف اس کال ID کے ساتھ KP سرک لیب کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں, یہاں آپ کو یہی میسج نظر آ رہا ہے کہ رضا ان ادر ورڈز اس SSID کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر آپ نیچے آئیں تو رضا جو ہے وہ اس کو محمد رضا کو ایکسیس گرانٹ ہوا ہے, فل گرانٹ ایکسیس گرانٹ ہوا ہے. کون سے SSID پر یا کون سے کال اسٹیشن پر؟ KP سرک لیب SSID پر. جو میں چاہتا ہوں, جو میرا ڈیزائرڈ ریزلٹ بھی ہے کہ میرے گیسٹ یوزرز اسپیسیفک SSID کے ساتھ کنیکٹ ہو, اور جو میرے کور انٹرپرائز یوزرز ہیں وہ دونوں کے ساتھ اگر کنیکٹ ہونا چاہیں. ہاں, میں اگر لمٹ لگانا چاہوں تو وہ بھی میں لگا سکتا ہوں, لیکن میرے انٹرپرائز یوزرز دونوں SSIDs کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, یا ان ادر ورڈ دونوں نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اور میرے جو گیسٹ یوزرز ہیں وہ صرف اور صرف اسپیسیفک وائرلیس سیٹ اپ یا وائرلیس نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ کنفیگریشن تھی. اس میں ہم نے ملٹیپل SSIDs پر کام کیے, ملٹیپل SSIDs کنفیگر کیے, اور دونوں SSIDs پر ہم نے اوتھینٹیکیشن میتھڈ جو ہے وہ EP ڈیفائن کیا, اور اس کے بعد پھر ہم NPS سرور پر آئے, ریڈیس سرور پر. وہاں پر ہم نے دو پالیسیز ڈیفائن کی, ایک انٹرپرائز یوزرز کے لیے, دوسرے گیسٹ یوزرز کے لیے, اور پھر ہم نے وہاں پر اسپیسیفک کنسٹرینٹس ڈیفائن کیے فار دا گیسٹ یوزرز. اور کلائنٹ سائٹ پر ایک کلائنٹ مشین جو ہے وہ جب بھی کنیکٹ ہوں گی تو اپنے یوزر نیم پاسورڈ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گی. ونس دا یوزر نیم پاسورڈ از پرووائڈیڈ, دا ریڈیس سرور ول ریلیٹ ٹو دا AD ایکٹیو ڈائریکٹری. ایکٹیو ڈائریکٹری اس کو ویلیڈیٹ کرے گا, اور اسی کی بنیاد پر یوزر جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ ہوگا اور نیٹ ورک کا حصہ بنے گا.